بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا طالبان کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم نے کرنٹ افیئرز کے بارے میں پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ دنیا کو اور ہمارے جو خاص طور پہ مسلمان لوگ ہیں ان کو تصویر کا وہ رخ دکھایا جائے جو کہ دوسرا میڈیا نہیں دکھاتا۔ یاد رکھیں یہ جو میڈیا ہے نا، یہ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ بس وہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ تک نیوز پہنچاتے ہیں، نہیں۔ انٹرنیشنل لابی جو یہودیوں نے جو میڈیا شروع کیا ہوا ہے وہ آپ کا بلیف سسٹم چینج کرنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ وہ ایک چیز پہ لگا دیتا ہے، پورا میڈیا کو ایک ٹاسک دے دیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دنیا کا بلیف سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب ہمارے پاس ابھی جو کرنٹ افیئرز میں سب سے پہلا جو پوری دنیا جس کے اوپر لگی ہوئی ہے، تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا طالبان کو پورے افغانستان پہ کنٹرول کیے ہوئے، تو ساری دنیا کا فوکس اس کی طرف ہے۔ اب آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ طالبان کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے، حالانکہ وہی حالات ہوتے ہیں، تصویر کے دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ تو رائے کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کابل ایئرپورٹ کے اوپر رش ہے اور انتہائی زیادہ بہت سارے لوگ وہ جانا چاہتے ہیں افغانستان چھوڑ کے۔ پہلی بات ان میں ان لوگوں کی ہے جو نیٹو فورسز کے ساتھ جب 20 سال سے وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے بہت سارے نیشنلٹیز ہولڈر ہیں، ان کے اپنے بہت سارے لوگ ہیں، اور ابھی امریکہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے 18,000 جو لوگ ہیں وہ نکل چکے ہیں اور باقی وہ جو ہیں نکلنے والے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرے ملکوں کے بھی لوگ ہیں، تو وہ ان کا رش ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے پرومس کیا نیٹو فورسز میں کہ ہم آپ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو اب چونکہ وہ خود رہے نہیں ہیں، ان کو شکست ہو چکی ہے، تو اب یہ لوگ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میڈیا کیا سمجھا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ، بہت سارا میڈیا یہ سمجھا رہا ہے کہ طالبان کے خوف سے یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ایک بچی روتی ہے یا عورت رو رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ مر جاؤں گی اور یہ مجھے مار دیں گے۔ اگر دیکھیں سیدھا سا فارمولہ ہے، اگر انہوں نے مارنا ہوتا اب تو کتنا آسان ہے کہ ایک راکٹ لانچر پھینکیں یا ایک بم پھینکیں، 200-300 لوگ اکٹھے مر جائیں گے، ٹھیک ہے، یا ان کے اوپر فائرنگ کر دیں۔ بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ طالبان ان کو سیفلی جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں، اور انہوں نے پورے کابل کا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی دوسرے شخص کو دہشت گردی نہیں کرنے دے رہے، ان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر امریکن کو مارنا ہوتا، پچھلے 1.5 سال کی آپ ہسٹری دیکھیں کہ جب سے دوحہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، طالبان نے کسی کو نہیں مارا، کیونکہ وہاں امریکنز کو یہ شکوک و شبہات تھے کہ تمہارے اندر بہت سارے گروپ ہیں اور وہ ہم تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، وہ ہمیں ماریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے دیکھ لیں، ایک بھی بندہ آپ کا نہیں مرے گا۔ 1.5 سال سے یہ پروو ہوا کہ ایک بھی بندہ امریکن کے اوپر حملہ نہیں ہوا، ان کو مارا نہیں گیا۔ کیوں؟ تاکہ کنٹرول شو کیا جائے کہ ہم ایک ہی ہیں، ہمارے اندر کوئی سب گروپنگ نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنا کنٹرول ہے کہ ایک آرڈر سے سارا کچھ رک سکتا ہے۔ تو یہ طالبان ان کو سیفٹی دے رہے ہیں، ان کو جو ہے موقع دے رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلے جائیں۔ تو میڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دکھائیں کہ انہوں نے ایک گولی بھی چلائے بغیر اپنے ملک میں کنٹرول حاصل کر لیا، پورے علاقے کو فتح کر لیا، اور لوگوں کو سیفٹی دے رہے ہیں۔ اپنے ایگریمنٹ کے کتنے پکے ہیں کہ انہوں نے فارنرز کو، نیٹو فورسز کو اور ان کے چاہنے والوں کو سیکیورٹی فراہم کی ہوئی ہے۔ ایک بھی گولی نہیں چل رہی، ایک بھی اٹیک نہیں ہو رہا، ایک کسی کو نہیں مارا جا رہا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی سیکیورٹی میں ہیں۔ اور یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے، طالبان نے اپنے پرومس کو، اپنے کمٹمنٹس کو، اپنے وعدوں کو پورا کیا ہوا ہے۔ تو یہ دکھانا چاہیے۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو کم از کم اچھی رپورٹنگ کرنی ہے نا، ہمیں تو اپنا بلیف سسٹم ٹھیک رکھنا ہے، ہمیں تو پازیٹیو چیزیں ان کی دیکھنی چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا جو ایشو کھڑا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی پنجشیر کے اندر احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود اور اس کے بعد جو ہے وہ صالح جو ہے، وہ جو لوگ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ یاد رکھیں، ایک ڈائلاگ بولنے سے یا ایک دھمکی دینے سے مسئلہ خراب نہیں ہوتا۔ دنیا اس کو ڈسکس کر رہی ہے کہ اب طالبان کا کیا بنے گا۔ بھئی وہ تو پہلے 20 سال بھی وہیں تھے، امریکن فورسز ان کے ساتھ تھی اور نیٹو فورسز ان کے ساتھ تھی، اس وقت تو وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکے، طالبان کو شکست نہیں دے سکے، تو اب کیا دیں گے؟ دوسری بات یہ کہ صرف دھمکی دینے سے کہ میں ایسا کر دوں گا، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ٹرسٹ لوز ہو جائے۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی بھی گروپ یا کوئی فورسز ان کو
کیپٹل کے اوپر قبضہ کر لیتی ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ اس کے قانون کو مان لو، اس کی حکومت کو مان لو، لیکن دنیا اپنی روایات کو بھول کر وہ مختلف شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہ رہی ہے اور ان کے لیے پرابلم کریٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پنجشیر ہو یا دوسرے شمالی تھاد والے کہیں بھی ہوں، وہ پہلے بھی ادھر ہی تھے، وہ بلکہ یہاں پہ ان کی لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی تھی افغانستان کے اندر، تب تو انہوں نے ان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا، ان کے اوپر اٹیک نہیں کیے، اور نیٹو فورسز بھی ان کے ساتھ تھی، فضائی اور سارا سلسلہ ان کے ساتھ تھا، تب تو ان کو ہٹا نہیں سکے طالبان کو، تو اب کیا ہٹائیں گے؟ تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب طالبان جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو بڑے مسائل ہیں حکومت بنانے کے لیے اور بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے، اور انہوں نے جو ہے نا ابھی تک کبھی حامد کنزری سے بات کر رہے ہیں، کبھی جناب حکمت یار سے بات ہو رہی ہے، کبھی جناب دوسرے جو لوگ تھے پرانے لیڈرشپ ان سے بات کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی مسائل ہیں۔ دیکھیں مسائل نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ امارت افغانستان کے اندر امارت اسلامیہ قائم کی جائے، یعنی شرعی قانون نافذ کیے جائیں وہاں پر، اور ہمارا جتنا بھی حکومتی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اکنامک سسٹم ہے، وہ شریعت کے مطابق ہو۔ جنگ بھی پچھلے 20 سال سے اسی بات پہ تھی۔ اگر ان کو ووٹنگ کرانی ہوتی، اگر ان کو الیکشن لڑنے ہوتے، اگر وہ اتحاد کسی کا بننا ہوتا، تو 20 سال وہ جنگیں نہ کرتے، بلکہ وہ پہلے سے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ تو اس لیے پوائنٹ اب یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے باقی گروپس کو کہ آپ بھی اللہ کے قانون کے مطابق آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ آ جائیں، اور یہ ہم سب مل کے مسلمان کے ہونے کے ناطے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ کرتے ہیں اور اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، بعد میں کوئی گروپ بندی نہ ہو، بعد میں کوئی بھی تھرڈ پارٹی آ کے ہمارے اندر کوئی بلیک میلنگ نہ کرے اور غداری پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کرے۔ تو وہ طالبان کی عادت اس لیے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ جو ہے یہ جو کنفلکشن ہے یہ پیدا نہ ہو، اور سارے لوگ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے اوپر آ کر ایک ہی چیز مقصد بنا کر حکومت کو چلائیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی پالیسی تھی کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا یا اسلامی قانون کو ایکسیپٹ کر لیتا تھا تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا تھا، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مختلف جو قبائل تھے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ایز پر ایگریمنٹ چلتے تھے۔ تو اسی طرح اگر یہ شریعت کا حصہ بنتے ہیں اور حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو ایز پر ایگریمنٹ یہ چلیں گے۔ تو اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی تھرڈ قسم کی جو کنفیوژن نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ہرڈل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ طالبان حکومت بنا سکتے ہیں، ان کے پاس بنا بنایا ڈھانچہ ہے، مسلمان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت موجود ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا جو ایک پرابلم بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس انسانی حقوق کا بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آپ میڈیا کا رول دیکھ لیں، بار بار جی آپ جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ تو ایسے ہی ایک بات ہوئی کہ ایک بندے کی شادی ہونے والی ہے اور وہ پوری دنیا اس پہ لگ جائے، نہیں تو اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھے گا، نہیں تو اپنی بیوی کو مارے گا، تو اس کے حقوق کیسے ادا کرے گا۔ اور میرے بھائی ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بیوی اس سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے۔ تو اسی طرح طالبان نے عورتوں کو حقوق دینے ہیں یا نہیں دینے، وہ پہلے سے ہی ہم چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ حقوق ہم نے یہ نہیں دیں گے۔ وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ایز پر اسلامی شریعت کے سارے حقوق، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کے اوپر وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو اور وہ لڑتا رہے پوری دنیا کے ساتھ، اور بعد میں جو ہے اپنی گھر کی خواتین کو وہ اسلام کے مطابق اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حقوق نہ دے، اس کو ملیں گے۔ اب ہمارا یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو جو پوری دنیا میڈیا پہ چل رہی ہے، بہت سارے لوگ کمنٹس دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور دوسرے کمنٹس لکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو انسانی حقوق کشمیر میں نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ یہ سارا وائیویلا جو آپ کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں اور پوری دنیا میں نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ ابھی تو آئے نہیں ہیں، آپ نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، آپ کنفلکشن پیدا کرنا چاہ
رہے ہیں، آپ جو ہے کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، مائنڈ سیٹ کو چینج کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں دیں گے. بھائی جب آئیں گے تو آپ سال 2 سال کے بعد پوچھیں کہ بھئی آپ نے حقوق دیے کہ نہیں دیے، کون سی چیزیں ایسی ہیں، کون سی خواتین ایسی ہیں جن کے اوپر ظلم ہوا. تو اسلام کے پاس بہترین پیرامیٹر ہے. اتنا بڑا عدل کا نظام اسلام کے پاس پوری دنیا کے پاس نہیں ہو سکتا. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ خلافت دیکھ لیں، عمر فاروق کا عدل آپ دیکھ لیں، آج پوری دنیا ان پیرامیٹر کو لے کے چلتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے ہیں. اور جنگی پالیسیاں جو خالد بن ولید اور حضرت زرار اور حضرت مثنہ بن حارثہ اور ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد، انہوں نے جو جنگی پالیسیاں بنائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی ہیں، پوری دنیا اس سے بیسٹ پالیسی بنا نہیں پا رہی ہے. تو وہ فاتحین ہیں، وہ امپلیمنٹیشن کر چکے ہیں، انہوں نے بیسٹ رزلٹ دیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا. ہاں ایک بات پہ دعا کریں اور سارے اس بات پہ فوکس رکھیں کہ وہ انہوں نے جو دعویٰ کیا اور جو ایگریمنٹ دوحہ کے اندر لکھا ہے پوری دنیا نے اس کو ماننا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اسلامی شریعت کا نفاذ کریں گے اپنے ملک میں. طالبان نے سب سے اوپر یہ شک رکھی ہے کہ ہم نے اسلامی شریعت کا نفاذ کرنا ہے، ہمارا نظام شریعت کے مطابق ہوگا. اب امریکہ کا مطلب نیٹو فورسز کا مطلب پوری دنیا اس بات پہ ایگری ہے کہ ہم اس کو اجازت دیں گے. تو جب ہم نے ایگریمنٹ کر لیا وہ پھر ان کو کام کرنے دیا جائے. اب یہ جو ہے مسلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں پازیٹیو اپروچ ان کی پہنچائے اور پوری دنیا کے اندر ان کا وہ رخ دکھایا جائے جس میں لوگوں کو حوصلہ بڑھے، جس میں لوگوں کے جو ہے نا وہ صحیح تاثرات آئیں اور لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ ہو. اور اسی طرح افغان جو عوام ہے، جو مسلمان ہیں، ان کو بھی حوصلہ ہو کہ واقعی تصویر کا یہ جو رخ ہے یہ بہترین ہے. انہوں نے کوئی گولی نہیں چلائی، کوئی قتل و غارت نہیں کی، کوئی لوٹ مار نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. اسلام کی اتنی بڑی فتح، مسلمان کی اتنی بڑی فتح انہوں نے بغیر کسی ظلم اور تشدد اور گولی چلائے لے لی ہے. تو اس کا مطلب ہے آگے بھی انصاف ہوگا. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کا مددگار بنائے. تھینک یو.